अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अपने चैनल का अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को आसानी तौर पर देख सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस शख्सियत के बारे में बता दूं जिसका नाम अल्ताफ हुसैन है, जो इस वक्त पाकिस्तान से मफरूर है, असाइलम पर लंदन में मुकीम है। ये शख्स था कौन, ये शख्स कैसे सामने आया, इसकी हकीकत क्या है, तो आइए इस शख्स के बारे में जानते हैं। अल्ताफ हुसैन 1987 से पहले की कहानी है। अल्ताफ हुसैन कैसे महज़ वजूद में आया, अल्ताफ हुसैन था कौन, कैसे एक आम सा शख्स उठकर इतना ताकतवर बन गया, इस शख्स का नाम कहां से शुरू हुआ, तो आइए जानते हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का बानी अल्ताफ हुसैन 17 सितंबर 1953 को कराची में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल अजीजाबाद से मुकम्मल की। 1974 में मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिलने पर अल्ताफ हुसैन ने इस्लामिया साइंस कॉलेज से माइक्रोलॉजी में BSc किया, जहां 11 जून 1978 को अल्ताफ हुसैन और उसके साथियों ने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन APMS कायम की। कई बरस तक अल्ताफ हुसैन और इसकी नौमौलूद तंजीम को तालीमी इदारों में जमात इस्लामी की तुलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तुलबा की मुखालफत का सामना रहा। जब जमीयत के थंडर स्क्वाड नामी मुसल्ला बाजू ने यूनिवर्सिटी समेत तकरीबन तमाम तालीमी इदारों में जमात इस्लामी की तुलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तुलबा की मुखालफत की, तो उसके बाद हमें नजर आया कि इसी तरफ इनका इदारों में दाखिला बंद कर दिया। तो अल्ताफ हुसैन ने मौकफ अपनाया कि हम जमीयत का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनके पीछे जनरल ज़ियाउल हक है। ताहम जनरल ज़ियाउल हक ने खुसूसन सिंध कराची पीपल्स पार्टी को पीछे धकेलने के लिए अल्ताफ हुसैन के सर पर दस्ते शफकत रखने का फैसला किया। MQM ने माहौल का फायदा उठाया और 8 अगस्त 1986 को नश्तर पार्क में एक बड़ा जलसा करके ताकत का मुजाहरा किया। गली गली मोहल्ले जलसों जुलूस के जरिए वो एक उभरती हुई ताकत के तौर पर नजर आए। इसके बावजूद के जमात इस्लामी की मुखालफत थी। मुजाहरों के जरिए नश्तर पार्क के जलसे की जबरदस्त तशहीर की गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद 2 घंटे अल्ताफ हुसैन ने शोला बयानी की। कहते हैं कि नश्तर पार्क के जलसे की कामयाबी ने अल्ताफ हुसैन पर सियासी कामयाबियों की राह को हमवार किया और इनको 1987 में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हुई। तो शायद अल्ताफ हुसैन को उस वक्त तक खुद भी मालूम नहीं था कि वो कितने ताकतवर हैं। उसके बाद इस कामयाबी के बाद 1987 के बल्दियाती इंतखाबात की कामयाबी की ऐसी राह हमवार हुई जिसका अंदाजा तो शायद खुद अल्ताफ हुसैन की तंजीम को भी ना रहा होगा। इंतखाबात में फकीदुल मिसाल कामयाबी के नतीजे में MQM ने तकरीबन तमाम नशीतें हासिल की। डॉक्टर फारूक सत्तार MQM के पहले मेयर मुंतखब हुए। 1988 में जब तवील अरसे के बाद मुल्क में जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात हुए तो शहरी सिंध पूरा MQM, दही सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के हिस्से में चला गया और दोनों जमातों ने मिलकर सूबाई वफाकी हुकूमतें तश्कील दी। मकबूलियत की इस इंतहा पर पहुंचने पर अल्ताफ हुसैन न जाने अपने आप को क्या समझने लगे, अपने आप को वो सुपर पावर समझने लग गए। बल्दियाती इंतखाबात की जीत ने इनके लिए जो रास्ते हमवार किए उसकी मिसाल आप सबके सामने होगी। MQM अल्ताफ हुसैन की बिला शिरकत गैर कराची की सियासत बल्दियाती इंतजामी माली मामलात की मालिक बन गई। ये सियासी इत्तेहाद जो है वो खत्म हो गया था इनका 17 अगस्त 1988 को, जब जनरल ज़ियाउल हक की तैयारे में शहादत हुई। और जब जनरल ज़िया की शहादत के बाद जनरल असलम बेग फौज के सरबराह बने तो नौ मुंतखब वजीर आजम और पीपल्स पार्टी सरबराह बेनजीर भुट्टो से उनके ताल्लुकात कभी बेहतर दिखाई नहीं दिए। असलम बेग के जमाने में बेनजीर अल्ताफ हुसैन की हमायत से महरूम हुई और फिर अक्टूबर 1989 में ऐवान अदल में अदम एतमाद की तहरीक चलाई गई। इस वक्त साबिक रहनुमा गुलाम मुस्तफा जतोई और दीगर को मिलाकर मुतहदा अपोजिशन पार्टी बनवाई गई और मुल्क भर में
جلسے کرائے گئے۔ کراچی میں تو شاہراہ قائدین پر بہت بڑا جلسہ ہوا۔ الطاف حسین کا جادو بولتا دکھائی دیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت تعینات کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ الطاف حسین جو کہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگ گئے تھے، کیوں نہ سمجھتے، وہ بہت طاقتور ہو چکے تھے، انہوں نے آرمی چیف کو جو ہے وہ کبھی اس طرح سے نہ سمجھا۔ اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی گئی بے نظیر کی طرف سے۔ اس کے بعد فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز جنجوہ فوجی سربراہ مقرر ہوئے۔ اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین اور بے نظیر کی حکومت ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کہ لڑکھڑاتی نظر آئی۔ بہت جلد ان کا اتحاد آپس میں ختم ہو گیا اور الطاف حسین نے پیپلز پارٹی سے اتحاد ختم کر جیسے ہی پیپلز پارٹی سے اتحاد ختم کیا، ساتھ ہی الطاف حسین نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی اور خود کو عقل کل اور بادشاہ سمجھنے لگا۔ فوجی ہاتھ کو بھی نظر انداز کیا۔ الطاف حسین ایم کیو ایم نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنائی۔ طاقت کے بل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوشش میں کئی فحش غلطیاں کی۔ ان میں فوج کے میجر کلیم لانڈی کو اغوا کرنے کی غلطی سر فہرست ہے۔ الطاف حسین پاور کے نشے میں اتنا اوقات سے باہر ہو گیا کہ ایک دفعہ ان کو کال آئی آرمی جنرل آصف نواز کی کال، جس پر اس نے خود کال اٹینڈ کرنے سے انکار کیا اور عمران فاروق کو کہا تم بات کر لو۔ انہوں نے جب جنرل نواز کو بتایا کہ الطاف بھائی مصروف ہیں تو آپ بتائیں، جنرل صاحب آگ بگولا ہو گیا اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات ہوئے۔ نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی تو الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے نواز شریف کی حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ سیاسی طاقت کے بل پر ایم کیو ایم اس وقت اتنی مضبوط ہو چکی تھی، شہر، پولیس، جبکہ ریاستی اداروں تک کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ پولیس، عدالتی نظام، شہریوں کی جانب سے اس پر ہلکی موسیقی اعتراضات آ چکے تھے، لیکن کھل کر کوئی بھی نہیں کہتا تھا۔ کئی ایم کیو ایم رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ایسی شکایات بڑھنے پر تنظیمی نظم و ضبط حرکت میں آیا اور مقامی و علاقائی تبدیلیوں کو آغاز ہوا۔ اسی کوشش کے دوران اس وقت کے دونوں اور طاقتور مرکزی جوائنٹ سیکرٹریز آفاق احمد، عامر خان کو بھی تبدیل کیا گیا۔ 1991 میں آفاق احمد اور عامر خان کو جماعت سے خارج کر کے سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا اور سینکڑوں کارکنوں کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ ایم کیو ایم سے نکالے جانے والے یہ دونوں رہنما اور ان کے کئی حامی یا تنظیمی کارکنان شہر سے چلے گئے یا روپوش ہو گئے۔ یہ ایم کیو ایم میں تب تک کی سب سے بڑی بغاوت تھی۔ ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ عناصر کے آنے کی ایسی اطلاعات پر جنرل آصف نواز کی جانب قیادت میں فوج نے نواز شریف حکومت کو کارروائی کے لیے فوجی آپریشن کا مشورہ دیا، جو بعد میں آپریشن کلین اپ کے نام سے جاری ہوا۔ نومبر 1991 میں وزیر اعلیٰ سندھ جمال صادق علی نے الطاف حسین کو اطلاع دی کہ کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے تو یہاں سے کٹ جاؤ، بھاگ جاؤ، بہتر ہے نکل جاؤ۔ تو الطاف حسین جام صادق کے مشورے پر لندن بھاگ گئے۔ جا کر لندن میں الطاف حسین نے ایم کیو ایم نے اپنے خلاف اسی یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی بھی اختیار کر لی۔ ایک طرف پارٹی کارکنان آپریشن کے دوران ریاست سے اس طرح حالت جنگ میں تھے اور دوسری جانب ان کی اپنے قائد تک رسائی ناممکن تھی۔ بہت سارے کارکنان جو تھے وہ نالاں تھے۔ اس کا تھوڑا بہت نقصان تو الطاف حسین کی جماعت کو ہوا۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مشرف کا پورا دور 2007 تک ایم کیو ایم الطاف حسین کا آئیڈیل ترین دور تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کے سیاسی عزائم تھے اور ان کی تکمیل کے لیے انہیں الطاف حسین جیسے وحشی کی ضرورت تھی۔ الطاف حسین نے اپنی منمانیاں کی، لوگوں کا قتل عام کیا، بھتہ، گولی، بوری، ہر طرف یہ عالم تھا۔ دکانوں پر پرچی پہنچا کرتی تھی، بوری بند لاشیں ملا کرتی تھیں اور ہر کوئی مکہ چوک اور اس طرح کے ناموں سے مشہور ہونے والے علاقوں میں، نو گو ایریاز کے علاقوں میں جاتے ہوئے گھبراتا تھا۔ جو بھی انسان کراچی جاتا تھا، سندھ جاتا تھا، وہ لٹ کر نہ آئے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ وہاں پر آپ کو ہر وقت موبائل سنیچنگ ملے گی، وہاں پر آپ کو ہر وقت جان کی خطرہ ہے۔ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا بہت دفعہ
کہ ماں باپ ناشتہ لینے گئے، اگر ماں نے چوڑیاں نہیں اتاری یا وہ لوہے کی ثابت ہوئی، کو ماں کے سامنے گولی مار دی جاتی تھی۔ یہ وحشیانہ دور ختم نہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہت سارے اشرافیہ، بہت سارے بزنس مین، بہت سارے لوگ کراچی شہر کو چھوڑ کر لاہور میں شفٹ ہوئے۔ اس کی حالیہ مثال 2013، 14، 15 میں آپ کو نظر آئی ہوگی۔ بیشتر جو لوگ بزنس کمیونٹی تھی وہ ملک سے باہر چلے گئے، جو مڈل کلاس یا دوسرے لوگ تھے انہوں نے لاہور شہر، پنجاب اور دیگر پاکستان کے شہروں کا رخ کیا۔ الطاف حسین کی جماعت اتنی وحشی، اتنی خونی اور اتنی طاقتور بن کر سامنے آئی کہ اس وقت ان کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن لانچ کیا گیا اور ضرب عضب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر ایسا ہاتھ ڈالا گیا، جگہ جگہ رینجرز نے چھاپے مارے، گولہ بارود، اسلحہ، بے تحاشا کارکن ان کے پکڑے گئے، جو خود کو کارکن کہتے تھے، اصل میں وہ دہشت گرد تھے جو عام شہریوں، معصوم لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ ایک دن میں 200 بوری لاشیں ملنے کی اطلاع تک آئیں، جو کہ ابھی بھی ٹی وی، میڈیا، چینل، نیوز پر بہت ساری خبریں ایسی پڑی ہوں گی، وہ یقیناً آپ سب کی نظروں سے گزرتی ہوں گی۔ پنجاب ہو، سندھ ہو، کہیں بھی بیٹھے ہوئے عام شہری دعا گو ہوتے تھے کہ یا اللہ لوگوں کی حفاظت فرما، اس شر سے لوگوں کو محفوظ فرما۔ تو ایک کامیاب آپریشن ہوا جس میں ان سارے قاتلوں کو پکڑا گیا۔ ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سولت مرزا نامی شخص کو بھی پکڑا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عمران جو ایک کارکن تھے، عمران فاروق تھے، ان کا لندن میں جو قتل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تحریک ایک دم اپنے سانچے سے ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی بھی ان کے چوہے، ان کے لوگ بلوں سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریاستی اداروں نے ان کو نکیل ڈال کر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک پڑھا لکھا نوجوان، ایک پڑھا لکھا انسان طاقت کے نشے میں چور ہو کر عقل کل سمجھنے والا کس طرح اس جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا، بعد میں وہ ایک دہشت گرد بنا، بعد میں اس نے اپنے ملک میں خانہ جنگی لگائی اور وہ برطانیہ میں بیٹھا وہاں سے لوگوں کی موت کے فرمان جاری کرتا ہے، اشاروں کی صورت میں کتوں پہ مارنے کے نشانے لے کر لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اس کا انجام آج نہیں تو کل ہم سب کے سامنے آئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو دیکھیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ تھینک یو۔